دنیا کے اندر انسان کے لیے جو سب سے پاکیزہ اور عزت والا رشتہ ہے نا، وہ ماں کا ہے۔ ماں دنیا کی وہ عظیم نعمت ہے کہ آپ حدیث پاک میں اگر دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا پوچھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول۔ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال امک کا، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار۔ صحابی نے پھر عرض کیا قال ثم من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس کے بعد؟ فرمایا قال امک کا، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار۔ پھر صحابی رسول نے عرض کیا قال ثم من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس کے بعد؟ فرمایا قال امک کا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا قال ثم من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس کے بعد؟ فرمایا قال ابو کا، تیرا باپ سب سے زیادہ حقدار۔ آج ہماری نوجوان نسل کی زبان اپنے دوستوں میں بڑی اچھی، بیوی بچوں کے ساتھ بڑی اچھی ہونی چاہیے، حسن خلق ہونا چاہیے، لیکن اس زبان میں سختی اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے بوڑھے ماں باپ سے گفتگو کرتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، پھر اس نوجوان کی زبان میں سختی آ جاتی۔ حالانکہ رب کا قرآن تو فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو بڑے دھیمے انداز میں، آہستہ لہجے میں گفتگو کرنی۔ اور ماں جو ہے نا، ماں اس عظیم نعمت کو کہتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے کہ جب رب سے پوچھا گیا نا کہ یا اللہ تو اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، تو فرمایا جتنا تیری ماں تجھ سے پیار کرتی ہے نا، تیرا رب 70 گنا زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ۔ ماں گرمیوں کی دوپہر ہو تو ماں ننگے پاؤں بازار نہیں جانے دیتی، ننگے پاؤں بازار نہیں جانے، ننگے سر نہیں جانے دیتی۔ سردیاں ہوں تو ماں ساری رات خود گیلے بستر پر سوتی ہے، لیکن اولاد کو نہیں سونے دیتی۔ ماں لوگوں کے گھروں کے برتن صاف کرتی ہے، لوگوں کے بچوں کے پیمپر چینج کرتی ہے، لوگوں کے بچوں کو دوائی دارو، لوگوں کی چارپائیاں بنتی ہے، لوگوں کے بچوں کو جناب والا نہلاتی ہے، ان کی رضائیاں بنتی۔ کس لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے، وہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، وہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، اسی اولاد پر وہ ماں باپ بھاری ہو جاتے ہیں۔ کبھی ماں نے، آپ نے سنا ہو کہ ماں نے جناب اپنے 4 بچے تھے یا 2 بچے تھے، جناب ایک کسی کو دے دیا، کسی کو دے دیا، ایسا نہیں کرتی۔ ماں اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھتی ہے، جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھتی ہے، ماں اپنے بچوں کو زمانے کی گرم ہوا سے اسی طرح بچاتی۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تو اولاد جوان ہو کے پڑھ لکھ کے پہلی بات جو ماں باپ کو کہتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت ماں کا دل نہیں دکھتا؟ ماں کی ممتا تڑپتی نہیں ہے کہ میں اس کی پیدائش کے وقت جو تکلیف میں نے برداشت کی، پھر 2 سال اپنے سینے کا شیر پلایا، پھر اس کو جوان کیا، اسے گرمی اور سردی سے بچایا، آج یہ پڑھ لکھ گیا اور مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیے نا، ماں، اب بندہ پڑھ جاتا ہے، پڑھنے کے بعد اسے اپنی پڑھائی کا، جوانی کا بڑا ایک غرور ہوتا ہے، بڑا وہ جناب مان کرتا ہے۔ ماں وہ زبان بھی جانتی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، ماں اس بولی کو بھی جانتی۔ آج بچہ انگلش بھی پڑھ گیا، آج بچے کو جناب والا سائنس بھی ساری آتی، آج بچہ علم ریاضی میں بھی آ گیا، آج بچہ بہت بڑا عالم دین بھی بن گیا، آج بچہ بہت بڑا شیخ الحدیث بھی بن گیا، آج بچہ بہت بڑا بزنس مین بھی بن گیا، آج بچے کو لوگ سلوٹ کرتے ہیں، طرح طرح کی بولیاں، طرح طرح کی گفتگو، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب اسے کوئی زبان نہیں آتی تھی، صرف رونا ہی آتا تھا، صرف رونا آتا تھا۔ بھوک لگی ہے تو روتا تھا، پیاس لگی ہے تو روتا تھا، کپڑے خراب ہو گئے پیشاب کر دیا تو روتا تھا۔ ماں وہ زبان بھی جانتی تھی، ماں وہ زبان بھی جانتی تھی۔
کام کرتی لیکن دھیان اولاد کی طرف ہوتا. بچہ روتا ہے تو ماں کیا کہتی؟ لگتا ہے اسے دودھ کی بھوک لگی. پھر بچہ روتا، ماں کہتی لگتا ہے اس نے اب اپنا کپڑے خراب کر دی. تو لہٰذا ماں وہ عظیم نعمت ہے. وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا جب بچے جوان ہو گئے اپنے اپنے کام پہ، بوڑھی ماں گلی کے نکر پہ بیٹھی اور وہ سبزی بیچ رہی ہے، لٹا کر عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی تھی. لٹا کر عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی تھی، کسی ظالم کی جنت یوں سرے بازار بیٹھی.